أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. دینی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ میں رہنے والی ہماری ماں، ہماری بہنیں، عزیز بچوں، داعش پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، اللہ کا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دینی مجلس میں بیٹھنے کے لیے اللہ نے ذہن کو، دل کو، دماغ کو آمادہ کیا اور ہم اور آپ یہاں تشریف لائے۔ حضرات یاد رکھیے، یہ جو اجلاس ہوا کرتے ہیں یہ بھی ایک نعمت اور رحمت ہے۔ ابھی ہم سے پہلے عزیز مکرم مولانا نے مختصر اور بہت ہی اچھی گفتگو اپنے حالات ذات کو بیان کر رہے تھے۔ آج جو ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرہ میں جو بدعنوانیاں ہیں، اس کے اوپر وہ ہمیں اور آپ کو اصلاح کا پیغام دے رہے تھے۔ یقینی طور پر یہ مسلم سماج، یہ مسلمان کہ پورے جسم میں زخم ہے، کہاں کہاں پہ مرہم رکھا جائے، کہاں کہاں اس کا آپریشن کیا جائے، ہر آدمی سے پریشان ہے۔ اس لیے ہم سب مل کر کوشش کریں، ہم سب خود اپنی اصلاح کریں، انشاءاللہ قوم خود اپنے آپ کو آگے بڑھنے والی اور سدھار پیدا کرنے والی ہو جائے گی۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس سلسلے میں دو باتیں صرف آپ سے عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، وہ اللہ جس نے رسولوں کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کا پیغام لے کر اور سچا دین لے کر۔ ہدایت کا پیغام کیا ہے؟ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کو دیکھیں، آپ اس تاریخ کو پڑھیں، اس زمانے میں جو انبیاء رسول آئے سبوں نے ہدایت کا پیغام دیا۔ پھر اس کے بعد تاجدار نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور رسالت ملی، اور آپ نے اپنے رسالت اور نبوت کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیا۔ ہدایت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ راستہ اگر غلط ہے، خلاف پیغمبر کیسے گزیر کہ ہرگز نہ منزل نہ خواہد رسید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف اگر کوئی انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے ہم سب کی کامیابی نبی کے طریقہ میں ہے، اور جس کی زندگی میں نبی کا طریقہ ہو، نبی کی سنت ہو، اللہ کے احکامات ہو، وہ وقت آج کی تاریخ کا اس دور کا ولی کامل ہے۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا حکم و نبی کا طریقہ ہو، اور اللہ کا حکم و نبی کا طریقہ ہوگا تو رسالت کے پیغام کو عام کیا جائے گا، اللہ کے احکام کو عام کیا جائے گا، اپنی ذات پر اور علاقے پر، محلے پہ اللہ کے احکام کو، نبی کی شریعت کو نافذ کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے، اور اسلام نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تو ہزارہ اجلاس کر لیجئے وہ بے سود اور بے معنی ہیں۔ جلسے کا مطلب یہ ہوتا ہے تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا، روح کی پاکیزگی، نگاہ کی پاکیزگی اور دل و دماغ کی پاکیزگی کا نام اجلاس ہوتا ہے۔ اس میں زنگ لگے ہوئے دلوں کو صاف کیا جاتا ہے، اور انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب اس کے دل میں زنگ لگ جائے، جب وہ گناہوں سے نہ بچے، جب وہ ارتداد کا شکار ہو جائے، جب وہ مصلح قوم کی آواز کو نہ سنے اور انسنی کر دے، مدارسی آواز جب کان میں نہ پہنچے، تعلیم کی آواز جب کان میں نہ پہنچے، تو یاد رکھیں میرے بزرگوں، یہ وقت ہمارے لیے ہلاکت کا ہو سکتا ہے، تباہی اور بربادی کا ہو سکتا ہے۔